ذرا سوچو، تم سو رہے ہو اور اچانک تمہارا جسم خدا نخواستہ مفلوج ہو جاتا ہے اور تم چیخنا چاہتے ہو مگر آواز نہیں نکلتی۔ تم علاج کرواتے ہو، ڈاکٹر سے ملتے ہو، لیکن ہر طرف سے جواب ایک ہی ملتا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں اچانک بربادی کیوں آئی؟ کاروبار بیٹھ گیا، رشتہ ٹوٹ گئی، نیند اڑ گئی۔ کیا یہ کالا جادو ہے؟ کیا واقعی کوئی انسان کسی انسان کی نیند کو تباہ کر سکتا ہے؟ کیا اسلام میں کالا جادو کی حقیقت کیا ہے یا افسانہ ہے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے اپنایا؟ سب سے اہم سوال، کیا آپ جادو کے شکار ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ پھر مسئلہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر کالا جادو ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کالا جادو ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو کسی انسان کی شیطانی طاقتوں سے مدد لیتا ہے تاکہ کسی اور انسان کی زندگی کو جسمانی، ذہنی یا روحانی نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ عملیات یا تعویذات کا کھیل نہیں ہوتا، ایک ایسا خطرناک معاہدہ ہے انسان اور شیطان کے درمیان جس میں انسان کو پوری طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اسے سحر کا عمل بھی کہا گیا ہے۔ یہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی گناہ بھی ہے۔ کالا جادو آخر کب اور اس کی تاریخ، اس کا آغاز کب ہوا، کہاں ہوا؟ قرآن مجید کے مطابق کالا جادو کا آغاز بابل کے ایک شہر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا ایک آزمائش کے طور پر تاکہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو وارننگ دیتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے طور پر ہے، کفر نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو یہ لازمی جو ہے کنفرم کروا لینا۔ فرعون کے دور میں بھی جادو عام تھا۔ جادوگر فرعون کی فوج کا وہ حصہ تھے جس کے بغیر فرعون بالکل پوری طرح ناکام تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں رسیاں ڈالی جو سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ اسلام میں جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں جادو کو کفر کے قریب قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزیں سے بچو جن میں جادو بھی شامل ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم سے جو ہے لی گئی ہے۔ جادو میں انسان شیطان سے مدد لیتا ہے اور شیطان تب مدد کرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی انسان اپنے ایمان، عقیدہ اور روح سب کچھ بیچ دیتا ہے اور ایک لوتھڑے کی طرح بچ جاتا ہے۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ حسد، دشمنی، ناکامی یا محبت میں ناکام ہوتے ہیں تب یہ کفر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ طاقتور بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ شر پھیلانا چاہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جادو اکثر قریبی رشتہ داروں یا جاننے والوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ جادو کی آخر علامت کیا ہے؟ اچانک بے سبب بیماری کا شکار ہو جانا، بار بار خواب سانپ یا خون کا دیکھنا، ذہنی الجھن، خوف، بے سکونی اور رشتوں میں نفرت، کاروبار یا نوکری میں بار بار فیل ہو جانا، یہ سب کچھ ایک چیز کی علامت ہے، جادو کی۔ یاد رکھنا، ہر مصیبت جادو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ علامات مسلسل ہوں تو تحقیق ضروری ہے۔ اسلام میں جادو کا علاج صرف قرآن اور سنت سے ممکن ہے۔ روزانہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پر دم کریں، دم کیا ہوا پانی پئیں۔ آخر جادوگر کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور وہ سیکھتے ہیں انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ سورۃ
البقر کی 102 نمبر آیت ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم، کیا یہ سب صرف وقتی فائدے کے لیے؟ کیوں؟ آپ کو وقتی فائدہ تو ملتا ہے، لیکن اس میں آپ کی دنیا میں بھی ذلالت، اس کے علاوہ آخرت میں بھی جہنم ہے۔ جادوگر ایک تخلیق حقیقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سبسکرائب